سورہ نساء 4 اس کی 15 آیت. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں پس تم میں سے ان پر 4 گواہ لے لو. پس اگر وہ گواہی دیں پس ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. اچھا اب دیکھیں یہاں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ اور تمہاری عورتیں یعنی بیویاں تمہاری بیویاں فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں, ہوئی بھی آ رہی ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو شک کر رہے ہیں, وہ کرتی ہوئی آ گئی ہیں اور 2 ٹوک آپ کو بتایا چل رہا ہے کہ میں کرتی ہوئی آئی ہوں, کیا کریں گے اب آپ؟ تو اللہ کہہ رہا ہے پس تم میں سے ان میں سے 4 گواہ لو, ان کو بند کر لو. یہ کریں اب آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہ آپ الزام لگا رہے, نہیں, وہ خود کہہ رہی ہیں ہم کرتے ہوئے ہیں, فلانے کے ساتھ ہمارا چکر ہو گیا. پتہ چل جائے گا آپ کو, یہ کرتی بھی آ رہی ہے. دیکھیے سوال لکھا ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, تمہاری عورتیں آ رہی ہیں فاحشہ کرتی بھی, تو آپ نے ان کو گھر میں روکنے کے لیے گواہ لے رہے ہیں, ان کی فاحشہ کے لیے گواہ نہیں کرنا کہ فاحشہ کیا نہیں کیا, وہ تو کرتی بھی آ رہی ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے, سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ فاحشہ کرتی بھی تو آ رہی ہیں, آ گئی. آپ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کیا کریں؟ تو آپ کیا کریں کہ تو ان پہ روکنے کے لیے ان کو ایسے بند کر دو. لوگ کہے بھائی آپ نے کیوں بند کر دیا اپنی بیوی کو گھر میں؟ ان کو بند کرنے کے لیے 4 گواہ لیں. یہ نہیں کہ آپ ان کی کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہی ہے, اللہ کہہ رہا کرتی بھی آ رہی ہیں. لیکن یہاں پر مرد جو بیٹھا ہوا ہے اور دنیا کا جو مرد ہے وہ ہے اصل میں عیسائی یہودی, بائبل کی سوچ رکھتا ہے وہ, اس کی تو عزت اور آنا کا کیس بن جائے گا, عزت اور آنا کا کیس بن جائے گا. اور نیچے لکھا ہوا دیکھیں آپ, بائبل اور یہودی اور عیسائیوں کے عقائد کے مطابق لیویٹیکس 20:10, اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیہ دونوں کو ضرور جان سے مار دو, سنسار کر دو. ہے اب اگر فرض کریے کہ ایمان والا جو ہے یہاں پر بیٹھا ہوا اس کی بیوی یہ فاحشہ کرتی بھی آئے, تو اللہ کہہ رہا ہے آپ 4 گواہ لیں اور اس کو بند کر دے گھر میں. قرآن پڑھ رہا ہوں میں, یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کی, آیت پڑھ رہا ہوں کہ 4 گواہ لے کے ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت ان پہ پوری ہو جائے. یعنی کہ مار نہیں دو جان سے, یعنی زندگی بھر ان کو گھر میں رکھو, باہر نہیں جانے دو. لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بھی مارو اور جس شخص سے وہ منسلک ہوئی تو اس کو بھی مار دو جا کے. تو بتائیے آپ لوگ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ایمان والے ہیں؟ ایمان ہے, مجھ سے جھوٹ میں بولے گا, اللہ جانتا ہے. یہاں پر آنر کلنگ ہو رہی ہے اس معاملے میں, باپ مار رہا ہے جان سے, شوہر مار رہا ہے جان سے, بیٹا مار رہا ہے جان سے. یہ اللہ کی آیت کے قانون پر عمل کرا جا رہا ہے یا یہودی عیسائیوں کا عقیدے پر بائبل میں جو لکھا ہے کہ اس کو جان سے مار دو؟ تو کس نے, یہ آپ کی عزت آ گئی نا, خدا بن گیا عزت آپ کی عزت خدا بن جائے گی اس وقت. اللہ کی آیت نظر تھوڑی آئے گی اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں. بتائیے آپ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر جو اس چیز کو اگر تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی حرکت ہو جائے تو آپ کی آیت نظر آئے گی آپ کو؟ تو ایمان والے اتنا آسان کام نہیں, ایمان والے ہم اللہ کے لیے ایمان والے. آپ کی انا ہے بہت بڑی, عزت ہے آپ کا خدا جس کے لیے آپ جان دینے کو تیار ہیں, جان لینے کو تیار ہے. یقین کریں انسان اتنا گھٹیا ہے کہ شیطان نے اللہ کے آگے سجدہ اس کے لیے کیوں نہیں سجدہ کیا تھا؟ انا خیر منہ, میں بہتر ہوں. اپنے کو پاک دامن سمجھنا, اپنے کو بالکل ایک دم بہترین چیز سمجھ لینا کہ اگر بیوی نے غلطی کر لی فرض کریے تو آپ جان سے مارنے کو تیار ہے, اس آدمی کو بھی اور اس کو, کیونکہ آپ کی عزت آ گئی بیچ میں. اور یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں اگر ایک آپ آیت تلاوت کرتے اور ایک چیز پڑھتے ہیں اس کا مقصد ہے گائیڈنس, ہدایت. تو پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی, قرآن مجید میں پیچھے کیا لکھا ہوا ہے,
کہ پیغمبر پہ بیوی پیغمبر پہ اس طرح کر رہی ہے، اور عام بیویاں جو ہیں شاید فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں، تو ان کو بند کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے بند کریں آپ. یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ بتاؤ کہ اس دنیا میں غلطیاں، دنیا میں کہاں کون کرا رہا ہے سب غلط کام، کون کر رہا ہے؟ عورتیں کر رہی ہیں، مرد کر رہا ہے؟ آگے دیکھیے سورہ مائدہ میں، سورہ نساء 4 کی کنٹینیوٹی میں، آگے نہیں کنٹینیوٹی میں اسی فاحشہ کو ریلیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اور تم میں سے اگر کوئی 2 مرد اس بدکاری میں مرتکب ہوں تو ان کو اذیت دو، بس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور وہ اپنی اصلاح کر لیں، صحیح کر لیں، تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت کے پیچھے کانٹیکسٹ جو تھا، وہاں لکھا تھا وہ عورتیں فاحشہ کرتی بھی آ رہی ہیں. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو خطاب کیا تھا اور لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی، یہاں پر عورتیں فاحشہ کرتی بھی آ رہی ہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے، اور 2 مردوں کا ذکر آ رہا ہے. 2 مرد اگر آپس میں فاحشہ کر رہے ہیں، 2 مرد آپس میں، سمجھ رہے ہیں میری بات کو، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس. تو 2 مردوں کا ریلیشن یا شادی شدہ عورت کا ریلیشن کسی باہر مرد سے کرنا برابر کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی پہ وہی چیز پہنچی جو ان لوگوں پہ پہنچی. یہاں پہلے عورتوں کا ذکر کیا، عورتیں فاحشہ کرتی ہیں، اس کے معنی مردوں سے فاحشہ کر رہی ہیں، غیر مطلب باہر مرد سے. اور پھر بعد میں لکھ دے 2 مرد. یہ ایسی بات ہے 2 مردوں کا آپس میں تعلق کرنا ہے جیسے شادی شدہ عورت کسی باہر مرد سے کرے. اس طرح کی ذہن ہے وہ میل سائیکی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ دنیا میں عورتیں جو عمر بڑی ہوتی جاتی ہے ان میں ٹیسٹوسٹرون لیول بڑھتا جاتا ہے، مردانگیت تھوڑی آنے لگتی ہے، تھوڑی مونچھیں بھی نکل آتی ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور ایکسرسائز اور جاگنگ سب زمانے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا سب، کیونکہ نسوانیت ہوتی ہے تو ایج کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ سب قرآن میں باتیں ایسی لکھی ہوئی تھوڑی، یہ سب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، گائیڈنس بتا رہا ہے کہ 2 مرد جو ہیں آپس میں ریلیشن شپ کر رہے ہیں اور یہ بیوی کر رہی ہے. وہ ایسی جیسے لوط علیہ السلام کے اندر لوط علیہ السلام کی بیوی نیکوکار نہیں تھی، پیچھے رہ گئی، اس پہ وہی سزا ہوئی. وہ بیوی تھی اس کی جو وہ مردوں میں شہوت آپس عورتوں کو چھوڑ کے مرد سے شہوت کر رہے. تو یہاں پر بھی عورتوں کو پہلے ذکر کر دیا شہوت کرتے، پھر 2 مرد آپس میں شہوت کر رہے. تو ان کو کہا اذیت دو، اگر یہ توبہ کر لیں اور صحیح کر لیں تو اللہ کہا پھر ان کو اعراض کر دو. ان کو جان سے ان کو بھی نہیں مارنا ہے، نہ ان کو جان سے مارنا ہے، نہ ان کو جان سے مارنا ہے. جان سے اگر کوئی مارتا ہے تو وہ کون ہے؟ یہودی ہے، پکا یہودی عیسائی ہے وہ. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.